جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسی جاندار مخلوق نہیں ہے جسے موت کا مزہ چکھنا نہ ہو۔ ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا، کتنا ہی بھاگیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کتنی ہی بڑی ہستی بن جائیں، شخصیت آپ کی کتنی ہی بڑی ہو، موت سے آپ کو مفر نہیں ہے۔ وہ ہستی جو وجہ کائنات ہے، جو جان کائنات ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، جس کے لیے پروردگار نے کہا کہ میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے۔ روح کائنات، جان کائنات جو ہستی ہے، اسے بھی خطاب کر کے قرآن کہتا ہے انک میت وانہم لمیتون۔ اے حبیب آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، بڑی عظمت ہے آپ کی، ان تمام عظمتوں کے باوجود موت آپ کو بھی آئے گی، بچیں گے آپ بھی نہیں۔ انکا لمیتون، آپ کو بھی موت آئے گی، وانہم لمیتون، جتنے بھی ہیں سب کو موت آئے گی۔ فرار موت سے، بھاگنا موت سے ممکن، پولیس کے ہاتھ سے مجرم بھاگ سکتا ہے، کتنی ہی زبردست پولیس ہو، مجرم اس سے بڑا شاطر ہوتا ہے، لیکن موت کا پنجہ ایک ایسا پنجہ ہے اس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ سورہ جمعہ میں ہر ہفتے سنتے ہیں نا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات ضرور کرے گی، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد تمہیں اس خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہود کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں سب دیکھتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، جو چیزیں دوسروں کی نگاہوں سے نہاں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، انہیں بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہاں تمہیں بتایا جائے گا تم نے کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں۔ لاکھ انتظام کر لو، بہترین حفظان صحت کا بہترین بندوبست ہو جائے، کھانا وہ کھانا جس میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں ہے، سارے وٹامنز موجود، کسی قسم کا بیکٹیریا نہیں پایا جاتا، سالم ترین کھانا، سالم ترین ہوا، پولوشن بالکل نہیں، پولوشن فری ایریے میں جا کر کے رہنے لگے، دشمن بھی وہاں تک نہیں آ سکتا، مضبوط قلعہ ہے، اینما تکونو، جہاں کہیں جا کے رہو، یدرککم الموت، موت کا پنجہ تمہیں پکڑے گا، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے کو ایسے مضبوط قلعوں میں بند کر لو جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ ہے نا جناب سلیمان کے سلسلے میں نیا محل بنا ہے، فوج سے سان لے رہے ہیں، حکم دے دیا ہے جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی اندر نہ آئے، شدید پہرا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسی حکومت جناب سلیمان کی تھی، دنیا میں کسی کو ایسی حکومت تو نہیں نہ ملی، بڑی سے بڑی طاقت ہو، سپر پاور اپنے کو کہا کرے، لیکن وہ اقتدار تو نہیں نہ ہے۔ سلیمان کا اقتدار انسانوں پہ نہیں تھا، جانوروں پر بھی ہے، حتیٰ ہوا پر ان کا اقتدار۔ اتنا بڑا صاحب اقتدار نبی کھڑا ہوا سان لے رہا ہے، فوج سلامی دے رہی ہے، اچانک دیکھا ایک صاحب آگے، ہاں آپ کون؟ منع کیا تھا نا کوئی اندر نہ آئے، کہ جی میں وہ نہیں ہوں جس پر آپ کی حکومت چل سکتی ہے۔ کون ہو تم؟ میں ملک الموت ہوں۔ کس لیے آنا ہے؟ کس لیے آنا ہوا؟ کہ جی آپ کو لے جانے کے لیے۔
میرا نبی خدا ہے، حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہے، چلنے کو تیار، اتنی مہلت دے دو کہ میں دھوپ سے سائے میں جا کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں، عبرت کا مرقع پیش کرنا ہے نا۔ قرآن ظاہر سی بات ہے جتنے بھی واقعات ہیں سب عبرت کے لیے ہیں، درس کے لیے ہیں، یہ سبق دینے کے لیے ہیں کہ کتنا ہی تمہارے پاس اقتدار اور پاور ہو جائے، اگر سلیمان کو مہلت دے دی جاتی تو یہی لوگ سوچتے نا بھیا سلیمان کو مل گئی تو ہم کو بھی مل جائے گی، ہرگز نہیں، یہیں کھڑے کھڑے روح قبض ہو گئی، سلیمان کھڑے ہوئے عصا کا سہارا لیے ہوئے، گرے بھی نہیں، فوج سلامی دے جا رہی، لوگ کھڑے ہوئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ، شام ہونے لگی، سلیمان میں حرکت نہیں۔ جب تک سلیمان اجازت نہ دیں گے فوج ہٹے گی نہیں، لوگ ہٹیں گے نہیں، سلامی کا موقع ہے نا۔ اچھا اندر جا کے دیکھنے کی کسی میں ہمت بھی نہیں ہے، منع کر دیا ہے نا، کوئی اندر آ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ خدا نے جب دیمک کو حکم دیا، دیمک نے جا کر کے عصا کو چاٹ لیا، عصا کھوکھلا ہوا، جناب سلیمان کا جب وزن پڑا زمین پہ گرے تب لوگوں کو پتہ چلا ہے تو رخصت ہو چکے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وقت آ گیا، 1 منٹ کی 1 سیکنڈ کی چھوٹ نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ گیا 1 لحظے کی بھی مہلت ملنے والی نہیں ہے، حتمی ہے موت۔ کسی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ آپ زندگی کی دعا کریں، موت کی نہیں، مرنے کی دعا نہ کریں، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے، زندگی کی دعا کریں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے نا۔ ابھی عرض کروں گا کہ یہ دنیا میں جو ہمیں زندگی دی گئی ہے یہ بہت قیمتی ہے، بڑے کام کی چیز ہے یہ، کیونکہ آخرت کی ساری تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہے، آئے ہی وہاں سے ہیں اسی لیے تاکہ وہاں کی تیاری کر سکیں۔ جیسے مارکیٹ میں جاتے ہیں، کاہے کے لیے جاتے ہیں؟ گھر کا سامان لینے جاتے ہیں نا مارکیٹ میں، تو یہاں بھی جو آئے ہیں آخرت کا سامان لینے، یہ سامان یہی ملے گا، وہاں نہیں ملے گا۔ اگر یہاں سے لے کے نہ گئے تو وہاں نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے ہے نا روایتوں میں کہ الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا وہ جگہ ہے جہاں اولیاء خدا تجارت کرتے ہیں، یہ بازار ہے۔ الدنیا سوق من اسواق الدنیا، الدنیا سوق من الاسواق، بازاروں میں سے ایک بازار یہ دنیا بھی مارکیٹ ہے، یہاں سے کیا خریدنا ہے؟ جو چیزیں وہاں کام آنے والی ہے وہ خریدنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان بازار میں گیا تھا سبزی لینے کے لیے، گوشت لینے کے لیے، چاول لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے، وہاں جا کے کھیلنے لگا، شام ہو گئی دکانیں بند، تب کیا ہوگا؟ گھر پہ تو فاقے ہی ہوں گے نا پھر تو۔ ارے اتنی ساری محنت تو کیا، اتنا بازار میں ٹہلا گھوما، مگر جو لینے گئے تھے وہ تو لے کے نہیں آئے ہو بھائی، انجام تو بھگتنا پڑے گا نا۔ بہرحال تو دنیا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد ایک وقت مقررہ پر دکان بند ہو جائے گی، جانا ہے ہمیں، اب چاہے خالی ہاتھ جائیں۔ آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں موت کی دعا کروں؟ پیغمبر نے کہا دعا کر کے کیا کرو گے؟ انہ شیء لا بد منہ، یہ تو آئے گی ہی۔ ارے ڈھونڈو اس چیز کو جس کا آنا مشکوک ہو، کیا پتہ آئے گی نہیں آئے گی، اس کو تو آنا ہی آنا ہے۔ انہ شیء لا بد منہ، یہ ایک ایسی چیز ہے آنا ہی ہے۔ البتہ اس کی حقیقت کو سمجھ لو، سفر طویل، یہ موت ایک لمبا سفر ہے۔ مرنے کے بعد فوراً جنت و جہنم تو نہیں نہ ہے، بہت سارے یہ جو ہے منزلیں ہیں جہاں سے جو ہے گزرنا ممکن ہے، مرنے کے بعد ہزاروں سال تک یہ سفر جاری رہے۔ آخری منزل کہاں ہے؟ قیامت ہے، آخری منزل قیامت ہے۔ قیامت اور مرنے کے درمیان بہت ساری منزلیں ہیں،
ان منزلوں کو طے کرنا سفر طویل، ایک لمبا سفر ہے جس کے لیے آپ کو زاد راہ حاصل کرنا کہاں سے ہے؟ وہاں کچھ نہیں ملنے والا، یاد رکھیے گا، وہاں کچھ نہیں ملنا ہے، نہ کوئی مفت میں دینے والا ہے، نہ کوئی وہاں کے پاس خرید و فروخت ہو رہی ہے کہ یہ دیں گے وہ لے لیں گے۔ آپ یہاں سے گئے سفر کرنے کے US جانا ہے، خالی ہاتھ کوئی بات نہیں، وہ کریڈٹ کارڈ جیب میں رکھا ہوا ہے، پرواہ کس چیز کی، جب چاہیں گے وہ چیز خرید لیں گے۔ کیا ضرورت ہے اپنے ساتھ سامان بھر کے لے جانے کی؟ ایک زمانے میں ہوتا جب چلتے تھے تو اپنے ساتھ بستر بھی ہے، اٹیچی بھی ہے، یہ بھی، اب تو لوگ چلتے ہیں فقط ایک عدد کریڈٹ کارڈ جیب میں رکھا اور چل دیے، کیونکہ وہاں جا کے خرید لیں گے نا۔ لیکن مرنے کے بعد کی جو مرحلہ ہے، جو منزلیں ہیں، چاہے وہ برزخ کا مرحلہ ہو یا قیامت کا مرحلہ ہو، وہاں کریڈٹ کارڈ آپ کا اپنا عمل ہے، یہ کام نہیں دے گا کہ وہاں جا کر خرید لیں گے، اور نہ کوئی وہاں پر بھیک دینے والا، یہ بھی یاد رکھیے گا، نہ کوئی بھیک دینے والا ہے وہاں پر، اور نہ خرید و فروخت ہے، جو کچھ ہے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انہو شیء لا بد منہ، تو آنا ہی آنا ہے، سفر طویل، ایک لمبا سفر ہے جس کا اختتام قیامت پر ہے۔ وہاں جانے کے بعد اب وہ آخری منزل ہے، وہاں پہنچنے کے بعد کچھ کا ٹھکانہ جنت میں ہے، کچھ کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، کچھ کا ٹھکانہ جنت میں اور کچھ کا ٹھکانہ، دو راستے ہیں وہاں پر، دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ ان کی منزل ہے، چاہے شاکرین میں شامل ہو کر کے بہشت میں چلے جائیں اور چاہے تو کافرین میں شامل ہو کر کے جہنم کی طرف چلے جائیں۔ اختیار ہے، آزادی ہے، پوری آزادی، یہ جو ہے فریڈم، مکمل آزادی ہے۔ آپ چاہے اس راستے پہ جائیں چاہے اس راستے پہ جائیں، لیکن ظاہر سے بات ہے ہر راستے کا اپنا ایک انجام ہے، وہ انجام بھگتنا پڑے گا۔ آپ نے جو راستہ، آپ نے اگر روٹی انتخاب کی ہے تو پیٹ میں تو روٹی ہی جائے گی نا، چاول تو نہیں چلا جائے گا۔ آپ نے اگر چاول انتخاب کیا ہے تو پیٹ میں چاول جائے گا، روٹی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، فریڈم ہے، آزادی ہے، مکمل آزادی، چاہے آپ اس راستے پہ جائیں چاہے اس راستے پہ جائیں۔ بورڈ بڑے بڑے لگا دیے گئے، یہ راستہ جہنم میں جاتا ہے، یہ راستہ جنت میں جاتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، راستہ ہم نے دکھا دیا۔ دو گروہ ہیں، ایک شاکرین کا گروہ ہے، ایک کافرین کا گروہ ہے۔ شاکرین کا گروہ جنت تک پہنچے گا، کافرین کا گروہ جہنم میں جائے گا۔ شاکر کون ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب ظاہر سے بات، جہنم میں جانے کا تو کسی کو شوق نہیں ہے، ہم تو دنیا میں بھی تکلیفیں جو ہے برداشت کرنے کے عادی نہیں، چل رسد کی آخرت کی تکلیف، یہاں کی تکلیف تو وقتی ہے نا، چند دنوں کی تکلیف ہے، چند گھنٹوں کی تکلیف ہے، چند برسوں کی تکلیف مان لیتے ہیں، لیکن وہاں کی یدوم بقاؤ تطول مدتو، کہ وہاں کے آرام ہے وہ بھی ابدی ہے، تکلیف ہے وہ بھی ابدی ہے۔ آرام اور تکلیف دونوں ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ راستہ تمہیں بتا دیتے ہیں کہ شاکرین کون ہیں، کافرین کون ہیں۔ راستہ تو بتا دیے گا، شاکروں میں آ جاؤ گے تو ادھر جاؤ گے، یہ جو بہشت میں، اور اگر کافرین میں شمار ہو گیا تو مرنے کے بعد جو تمہارا انجام ہوگا وہ اختتام کہاں پر ہے؟ جہنم میں اختتام ہوگا۔ شاکر کون ہیں؟ شاکر کی تعریف ہے بیان کی، شاکرین وہ ہیں جو کچھ دنیا میں ان کے ہاتھ میں ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، ان ساری چیزوں کو وہ اللہ کی عطا سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال وہیں کرتے ہیں جہاں اللہ نے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ جس کے پاس 10 روپیہ ہے، 10,000 ہے، 10 لاکھ ہے، 10 کروڑ، جو کچھ بھی ہے، اسے اپنی ملکیت نہیں تصور کرتا، اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اس کی عطا ہے، اس نے دیا ہے، اور وہیں استعمال کریں گے جہاں اس نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اسے کہتے ہیں شاکر۔ جو کچھ ہمارے پاس کو نعمت سمجھتا ہے،
دولت اگر ہے ہمارے پاس، پیسے ہیں ہمارے پاس، عزیزوں یہ اسلام کا امتیاز ہے، تنہا اسلام ہی ایک ایسا مکتب فکر ہے۔ میں دین بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ادیان میں جتنے مکاتب فکر بنے ہیں، چاہے الہی رشتہ اپنا جوڑیں چاہے دنیاوی رشتہ جوڑیں، کسی بھی مکتب فکر میں مال و دولت کو خیر نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن نے مال و دولت کو خیر کہا ہے، بری چیز نہیں ہے دولت، دولت بری چیز نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کو خیر قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذا حضر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، البتہ وقت آ جائے تو پتہ ہی نہیں نہ کب آئے گا، ہر لحظہ ممکن ہے موت کا وقت ہو، ہر لحظہ ممکن ہے کہ موت کا، جب سوچتے ہیں کہ موت آنے والی ہے تب تو نہیں آتی ہے، اور جب مطمئن ہو گئے اب تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں تو موت آ جاتی ہے۔ ابھی منبر پر میں تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلا لفظ نکلنے سے پہلے موت آ جائے، امکان تو ہے نا، امکان ہی ہو بھی گیا۔ ابھی 2 ہفتہ نہیں گزرا ہے، لکھنؤ کے اندر مولانا اختر جربلی ممبر پر مجلس پڑھ رہے تھے، مسائل پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو معلوم تو نہیں نا ہے وہ لمحہ کب آ گیا، یعنی ہر لمحہ جو ہمارے سامنے ہے وہی ہماری موت کا لمحہ ہے، وہی موت کا لمحہ ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس پر یہ واجب کر دیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام ہے نا، تم پر روزہ واجب کیا، جہاں جہاں کتبہ ہے معنی اس کا یہ لیا تھا کہ لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اگر مرتے وقت آپ کے پاس کچھ دھن دولت ہے، خیر ہے، اگر وہ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے، کس چیز کو خیر کہا جا رہا ہے؟ مال کو۔ اسلام نے مال کو کیا کہا ہے؟ شر نہیں کہا ہے، سانپ بچھو نہیں کہا ہے، اسے خیر ہے۔ ان ترک الخیر ان ترک خیرا الوصیہ، اگر کچھ مال دھن چھوڑ کے جا رہے ہو تو اس کے بارے میں وصیت کر جاؤ۔ کس کے لیے وصیت کر جاؤ؟ للوالدین والاقربین۔ دیکھیے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جو کچھ اس کے پاس اگر وصیت نہیں کیا ہے تو ظاہر سی بات تو قانون میراث کے مطابق وارثوں میں جو ہے تقسیم ہو جائے گا۔ البتہ صاحب مال کو اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے، یا فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا۔ اس کی وصیت پر عمل بھی واجب ہے، مگر ایک بات یاد رہے، وصیت صرف 1/3 میں ہے۔ ہمارے ایک بڑی غلط فہمی ہے، ہم وصیت کر جائیں گے کہ فلاں کو میراث نہیں ملے۔ آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ میرا مال جب تک زندہ ہے تبھی تک، اس لیے کہ مال آپ کا نہیں ہے، مال تو اللہ کا ہے۔ المال مال اللہ جعلہ عند الناس ودائع، چھٹے امام فرماتے ہیں مال اللہ کا ہے، اللہ نے لوگوں کے پاس اس کو امانتاً رکھا ہے، جب تک آپ ہیں آپ اس کو یوز کیجئے، موت کا ٹائم ہے آپ کا نہیں رہ گیا۔ اب جس کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ وارثوں کو لڑکی کو اتنا، لڑکے کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، ہاں اگر آپ کو اختیار ہے کہ 1/3 میں آپ پھر وصیت کر سکتے ہیں۔ ہم نے وصیت کر دیا، چھوٹا بیٹا نالائق ہے، بڑا بیٹا لائق ہے، سارا پیسہ بڑے بیٹے کے لیے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں محروم کرنے والے؟ اس نے بدتمیزیاں کی ہیں، اسے سزا ملے گی آخرت میں۔ ہم نے آنکھ کر دیا، اکثر سنا گیا ہے نا، فلاں آنکھ ہو گیا اس کو میراث نہیں ملے گی، اسلام میں کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں صرف بیٹا اگر باپ کا قاتل ہے تو قاتل کو مقتول باپ کی میراث نہیں ملے گی، اتنی سی چیز ہے بس۔ بچہ کتنے ہی سرکش ہو، کتنے ہی بدماش ہو، آپ اپنی زندگی میں جسے چاہیں لکھ کے دے دیں، یہ ہو سکتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں، پوری پراپرٹی فلاں کے نہیں، میرے مرنے کے بعد آپ کا ہے ہی نہیں۔ زندگی میں آپ کسی کو دے دیجیے کہ اب آپ خود بھی اس کے مالک نہیں رہ گئے، آپ بھی بے دخل ہو گئے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ یہ وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے اور فلاں کو نہ ملے، 1/3 میں آپ کو اختیار ہے۔ خدا وہ کہتا ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں دنیا سے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اولاد میں سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، مثلا یہ جو ہے بوڑھے ماں باپ ہیں،
وہ کسی کام کے قابل نہیں رہ گئے، کام نہیں کر سکتے ہیں، اگر ان کو وہ میراث کا جو حصہ ہے اس پر اگر اکتفا کرنا پڑے تو شاید ان کی زندگی مشکلوں کا شکار ہو جائے۔ بچے جوان ہیں، وہ اپنا راستہ نکال سکتے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ آپ مرتے وقت اسی 1/3 میں سے کچھ وصیت ان کے لیے کر جائیں۔ جو میراث میں ملے گا تو ملے گا، لیکن یا مثال کے طور پر بچوں میں ایک وہ ہے جو بیچارہ کمزور ہے، نہیں پڑھ لکھ سکا، ذہنی طور سے بھی کمزور تھا، دوسرا بچہ بہت شارپ ہے، بہت تیز ہے، اچھی خاصی کمائی اس کی ہے، دوسرا کمزور ہے، بہرحال اگر میراث کے تحت دونوں کو ملے گا وہاں تو بہرحال بٹے گا، برابر بٹے گا، وہاں تو دیکھا نہیں جائے گا کہ یہ کمزور ہے اور وہ طاقت ہے، لہذا آپ خود ہی وصیت کر جائیے ان کے بارے میں۔ البتہ وصیت بالمعروف، نیکی کی بنیاد پر وصیت ہونا چاہیے، شر کی بنیاد پر نہیں۔ ایسی وصیت نہ کر کے جائیں جو دوسرے کے حق میں یہ جو ہے ظلم ثابت ہو جائے۔ اب آپ چونکہ میرا موضوع وصیت نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا بہت دور نکل جاؤں گا، تو وصیت کر کے جائے اپنے مال میں سے کہ فلاں یہ جو ہے یتیم خانے کے لیے، فلاں مسجد کے لیے، فلاں امام باڑے کے لیے، فلاں اسکول کے لیے، فلاں مدرسے کے لیے، فلاں اسپتال کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، بیماروں کے علاج کے لیے، میں سارے کا سارا مال وارثوں کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان کا بھی تو حق ہے نا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو کچھ آپ نے کمایا ہے سب آپ کا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے مال میں سوال کرنے والوں کا، محروموں کا بھی حق ہے اس کے اندر، تو وصیت کر جائیے۔ حقاً علی المتقین، یہ فرض ہے صاحبان تقوی پر۔ بہرحال تو یہاں کے اوپر خیر کسے کہا گیا؟ مال کو۔ مال خیر ہے۔ شاکر کون ہے؟ جو کچھ بھی اس کو ملا، جتنا بھی کمایا، سارے دھن دولت کو کیا سمجھے؟ اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا خیر۔ جب اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا خیر سمجھے گا تو ظاہر سے بات اس کو استعمال بھی وہی کرے گا جہاں اللہ نے چاہا ہے۔ جب آپ دولت کو نعمت سمجھیں گے تو ایک نعمت دینے والا بھی تو ہوگا، ایک منعم بھی تو ہوگا۔ اللہ کو منعم مانیں گے اور اپنے کو یہ جو ہے متنعم مانیں گے۔ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو جو کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق صرف ہوگا۔ دولت ہمارے پاس ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کریں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا۔ شاکر کون ہے؟ شاکر کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے اختیار میں ہے اسے اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کی نعمت سمجھے، اسے خیر سمجھے اور اس کا استعمال وہیں پہ کرے جہاں اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ زبان کو اللہ کی نعمت سمجھے گا نا، وہیں استعمال کرے گا جہاں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے یا سچ بولنے کا حکم دیا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے ہے یا امانت داری کا حکم ہے؟ ہاتھ، آنکھ، کان، جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں انہیں شاکر کہا جاتا ہے، اور جنت شاکرین کا حق ہے۔ سنجزی الشاکرین قرآن مجید میں ہے، ہم شاکروں کو جزا دیں گے۔ شب عاشور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جو تاریخی خطبہ دیا ہے، خطبے کے بعد کچھ دعائیں امام نے کی ہیں، ان دعاؤں کا ایک جملہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ تو ہمارا شمار شاکروں میں کرنا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہے اس راستے پہ چلیں چاہے اس راستے پر چلیں۔ بہرحال پیغمبر فرماتے سفرون طویل، ایک لمبا سفر ہے موت کے بعد کا، اس کی تیاری کر کے جانا ہے۔ مختلف منزلیں ہیں، ہر منزلوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ اختتام اس کا قیامت پر ہے سفر کا، اور وہاں کے بعد دو ٹھکانے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت میں جانے کی تیاری دنیا میں، اور جہنم، دیکھیں میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ جنت اور جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بنی بنائی کوئی چیز ہے اس میں اللہ ڈالے گا، ان کو جنت میں ڈال دیا ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ آپ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں یہ اے سی والا روم بھی ہے، نان اے سی بھی ہے، آپ کو اے سی والے میں بھیج دیا ان کو نان اے سی میں بھیج دیا، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
جو کچھ بھی جنت و جہنم ہے سب ہم نے یہاں بنایا ہے وہاں کے لیے. جنت بھی ہم نے بنایا ہے, جہنم بھی. جیسے دنیا میں اپنے گھر بناتے ہیں نا, بھائی جس کا جو گھر ہے وہیں تو جائے گا. آپ نے اپنے لیے محل بنایا ہے, آپ محل میں جائیں گے. ہم نے جھوپڑا بنایا ہے, ہم جھوپڑے میں جائیں گے. آپ نے اگر اپنے لیے جنت بنائی ہے تو جنت میں جائیں گے, اور اگر خدا نخواستہ اپنے عمل سے اپنے لیے جہنم بنایا ہے تو جہنم ہی میں جانا پڑے گا. دنیا کا نتیجہ ہے آخرت. آخرت نتیجہ دنیا ہے. قرآن مجید جو جہنم میں جاتے ہیں ان کا بھی اپنا عمل ہے, جو جنت میں جاتے ہیں ان کا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت المأوی نزلا بما کانوا یعملون. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ہمراہ عمل صالح انہوں نے انجام دیا ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت ہے. وہ جنت جو ہمیشہ باقی رہنے والے, جنت المأوی. کیوں ان کو جنت دی گئی ہے؟ کوئی پارٹی بازی ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے کہ یہ ہماری پارٹی کے تھے ان کو دے دیا, ان کی پارٹی کے ان کو نہیں دیا؟ منسٹری تھوڑی ہے انڈیا گورنمنٹ کی کہ جس پارٹی کے آپ ممبر ہیں, چاہے اہل ہو چاہے نہ اہل ہو, اہل ہو یا نہ. آج اخبار میں پڑھا تھا, پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, بہت زیادہ اخباروں پہ اعتبار تو کرتا نہیں ہوں میں, بہرحال ہے اخباروں کی خبریں ملتی ہیں کہ وہ مودی سرکار اپنے جو ہے وزراء کو ہٹانا چاہتی ہے, وزیر اقتصاد کو تبدیل کرنا چاہتی ہے, مگر کیا کریں کوئی اہل ان کی پارٹی میں مل نہیں رہا ہے. ان کی پارٹی میں اہل نہیں ہے. کانگریس میں ہیں بائیں بازو میں, مگر کانگریس کو تو لے نہیں سکتے ہیں, بائیں بازو کو تو لے نہیں سکتے ہیں. وزارتیں جو بڑھتی ہیں وہ تو اپنا دیکھ کے بڑھتی ہیں نا. کیا وہاں بھی جنت و جہنم ایسے ہی ہے؟ یہ دوست ہے دے دو, دشمن ہے ہٹا دو. نہیں, نزلا بما کانوا یعملون. اگر انہیں ہمیشہ رہنے والی جنت دی جا رہی ہے تو ان کے ان اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیا ہے. تو وہاں پر جو کچھ بھی ہے نتیجہ اسی وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور وہ افراد جنہوں نے فسق اختیار کیا, راہ خدا سے ہٹ گئے ہیں, شاکرین میں داخل ہونے کے بجائے کافرین میں داخل ہو گئے ہیں. کافر سے مراد یہ نہیں ہے جو عام طور سے کہا جاتا ہے. کافر یعنی وہ جو خدا کی نعمتوں کا انکار کرے. اصلاً کفر کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کافر گالی ہے. کافر گالی والی نہیں ہے بھائی, ہم خواہ پریشان ہیں وہ افراد. کفر کے دو معنی ہیں, ایک انکار کرنا, ایک چھپا دینا. انکار کرنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے, چھپانے والے کو بھی کافر کہا. قرآن مجید نے کسان کو کافر کہا ہے. کیا کسان صرف وہی ہوتے ہیں؟ وہی والے کافر ہوتے ہیں. مسلمان کا کھیتی نہیں کرتا, کسان نہیں ہوتا. مومن متقی کھیتی نہیں کرتا, مگر مولا کائنات کھیتی نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو کفار خوش ہو جاتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے یعنی کسان خوش ہو جاتے ہیں بارش دیکھ کر کے. فصل اب انشاءاللہ اچھی فصل ہوگی, لہلانے لگے گی فصل ہماری. تو کافر چھپانے والا. کیوں کہا گیا کسان کو کافر؟ اس لیے کہ کسان دانے کو مٹی میں چھپاتا ہے نا. کسان دانے کو مٹی میں چھپاتا ہے, اس لیے کافر کہا گیا. تو کافر انکار کرنے کے معنی میں اور کافر چھپانے کے معنی میں. آیت الکرسی میں ہے نا, ہم بھی کافر ہیں, وہ بھی کافر. وہ کافر باللہ ہیں, ہم کافر بالطاغوت ہیں. وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں, ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں. وہ مومن, وہ بھی مومن, ہم بھی مومن. وہ بھی کافر, ہم بھی کافر. وہ مومن بالطاغوت کافر باللہ ہیں, ہم مومن باللہ کافر بالطاغوت ہیں. تو کافر کوئی گالی نہیں ہے. ہم آپ کو کافر کہتے ہیں اس لیے آپ اللہ کو نہیں مانتے, آپ کو برا لگتا ہے, آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہم کافر آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے, آپ ماننے لگی, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو کافر ہم بھی ہیں, کافر وہ بھی ہیں. تو یہاں جو کہا گیا ہے کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والا. اما شاکرا و اما کفورا. ممکن ہے کہ انسان یہ جو ہے مسلمان بھی ہو اور کافر بھی ہو. اللہ کو مان لیا, رسول کو مان لیا,
اسلام کا لیول لگ گیا، کہلائے جانے لگے مومن، کہلائے جانے لگے مسلمان، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے اپنی نعمت سمجھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جب خدا کہتا ہے کہ فلاں غریب کی جو ہے مدد کو، کیوں مدد کروں، واہ واہ میری گاڑی کمائی، میں نے خون پسینہ بہا کے کمایا، میں کیوں دے دوں، اس کو اپنا سمجھنے لگے نا۔ شاکر کون ہے یہاں پہ؟ کافر شاکر کے مقابلے میں ہے، جو شاکر نہ ہو وہ کافر۔ تو جنت شاکرین کے لیے، جہنم کافرین کے لیے، چاہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہوں، چاہے کہتے ہو اما الذین فسقوا، وہ لوگ جو فاسق ہو گئے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں، توحید پر ایمان ہے، نبوت پر ایمان ہے، ولادت رسول کا موقع آتا ہے بہترین جشن مناتے ہیں، شاندار، اتنی بہترین لائٹنگ، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطبہ، کیا کہنا ہے، زبردست جشن مناتے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن شاکرین میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اما الذین فسقوا فمأواہم النار، وہ افراد جو فاسق ہو گئے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ یہ نہ کہے کوئی کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، کھلے ہوئے لفظوں میں پروردگار نے اعلان کر دیا، اما الذین فسقوا فمأواہم النار وکلما ارادوا ان یخرجوا منہا، بھاگنے کی کوشش کریں گے نا، جو بھی قیدی جیل میں جاتا ہے جیل سے بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے نا، خصوصاً کہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، 2-4 سال کی سزا ہو تو شاید برداشت بھی کر لے، چلو بھائی 2-4 سال کے بعد نکل جائیں گے، جہنم میں گئے ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے، تو کوشش کرتے ہیں وہاں سے نکلنے کی، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جیسے ہی سر ابھارا نکلنے کے لیے وہاں پر فرشتے کھڑے ہوئے، لہم صوامع من حدید، لوہے کے گرز ہیں ان کے ہاتھ میں، اسی سے مارتے ہیں۔ لہم، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کو عرض کرو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی اور تاریخ وریخ نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے فنا ہے، سارے قرآن کی آیتیں پڑھ، لہم صوامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں پلٹا گرز پڑے گا۔ جناب سلمان فارسی لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر بے ہوش پڑا ہوا ہے، لوگ گھیرے ہوئے ہیں، مختلف افکار، مختلف نظریات، کیوں بے ہوش ہو گیا؟ مرگی آ گئی ہے اس کو، کوئی کہہ رہا ہے چپل کوئی سنگھا رہا ہے، کوئی جوتا سنگھا رہا ہے۔ تھا جناب سلمان آگے بڑھے، پانی چھڑک کر کے ہوش میں لائے، اپنے دانوں پہ اس کا سر رکھ لیا، کہا بھائی کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئے، بیماری کوئی تمہیں ہے، مرگی وغیرہ؟ کہا نہیں ایسا کچھ نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ وہ سامنے دیکھ رہے ہو لوہار کی دکان، کہاں؟ کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوہار نے لوہا بھٹی میں لال ہو گیا تھا، اس لال لوہے کو نکالا اور ہتھوڑا اس پر برسانے لگا۔ لوہار یہی کرتا ہے نا، جب لوہا لال ہو جاتا ہے ہتھوڑے سے مار مار کے جس شکل میں چاہتا ہے ڈھال لیتا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ لال لوہا اس کے اوپر جو ہے ہتھوڑا پڑ رہا ہے، مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی کہ جب بھی سر نکالنا چاہیں گے، لہم صوامع من حدید، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، ان کے سر کے اوپر مارے جائیں۔ مجھے لگا جیسے یہ ہتھوڑا میرے سر پر برس رہا ہے۔ کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جو دنیا سے عبرت حاصل کر لیں، سبق لے لیں؟ کیا کہنا، ہم لوگ ہزار چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، سیوم میں آتے ہیں، 40ویں میں آتے ہیں، چھماہی برسی، ساری توجہ ہوتی ہے کھانے کے اوپر، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی سیوم ہوگا، ہمارے بھی 40واں ہوگا، ان کو اگر موت آئی تو کل نہیں، ہم سمجھتے موت ان کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے، غفلت کا شکار ہے نا۔ مگر کیا کہنا ان لوگوں کا جو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لیں۔ جناب سلمان میں اس شخص میں دوستی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد اس کی موت کا وقت آ گیا، احتضار کا وقت ہے، جناب سلمان وہاں موجود، جناب سلمان بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، اس کے سرحانے بیٹھے ہیں، ملک الموت کو خطاب کر کے سلمان کہتے ہیں یا ملک الموت ارفق بأخی، میرے بھائی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔
نرمی سے اس کا جو ہے اس کی روح قبض کرنا. ارفق بأخی. تو کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب کبھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ہتھوڑا مار کے دوبارہ وہیں پہ ان کو پلٹا دیا جائے گا. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بها تکذبون، مزہ چکھو اس عذاب جہنم کا جسے تم جھٹلا رہے تھے. جب ہادیان برحق خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی تمہیں آ کر کے بتاتے تھے یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، اس عمل کا نتیجہ یہ ہوگا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے انہیں. کہاں کی جنت، کہاں کا جہنم، یہ تو خامخواہ ان لوگوں نے، ان مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، انہوں نے اپنا حلوہ مانڈا فراہم کرنے کے لیے ساری باتیں گڑھ رکھی ہیں. جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، لا یموتنا الا الدہر، دنیا کے علاوہ تو کچھ، اب اس کا مزہ چکھو. تو جو کچھ وہاں پر ہے بہشت ہے، وہ بھی دنیا میں ہمارے اعمال کا نتیجہ. کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، بھول جائیے، کوئی گروپ بندی نہیں ہے وہاں پر. کسی تو اس کی رشتہ داری، شفاعت بھی اگر ہے تو عمل کے استحقاق کی بنا پر ہے شفاعت، مگر شفاعت یوں ہی نہیں ہے، فری میں نہیں ہے، مفت میں نہیں ہے، اس کی قیمت بھی یہیں چکانی پڑے گی. شفاعت بھی ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. جو یہاں دامن اہل بیت سے وابستہ رہیں گے وہی انہی کے کام اہل بیت آئیں گے. اگر یہاں ہمارا اہل بیت سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، رشتے ناتے سے مراد فقط مجلسوں میں محفل کا منعقد کر دینا نہیں ہے، یہ تو سبھی کرتے، کون نہیں کرتا. قصیدہ پڑھ دیتے، قصیدہ کون نہیں پڑھتا، ہندو نہیں پڑھتے قصیدہ، سنی نہیں پڑھتے قصیدہ، سب پڑھتے ہیں. کون ہے اہل بیت کے جو قصیدہ نہیں پڑھتا؟ سب تاریخ، انداز الگ الگ ہیں، ڈیٹ الگ الگ ہے، طریقہ الگ الگ، کرتے تو سبھی ہیں نا. اہل بیت کے دامن سے وابستگی کا مطلب ہے ان کی تعلیمات پر عمل اور اتباع. جو کچھ یہاں پر ہے سب اسی کا نتیجہ ہے. دنیا کی زندگی کو اہمیت دیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا علی بادر باربع قبل اربع، اے علی 4 چیزوں سے پہلے 4 چیزوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھو، عجلت کرو، جلدی کرو اس سے فائدہ اٹھانے میں. بادر باربع قبل اربع، کون کون سی چیزیں ہیں؟ شباب کا قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو. جو کام جوانی میں ہو سکتا ہے وہ کام بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا ہے. جوانی میں گناہوں سے بچنا زیادہ آسان ہے بڑھاپے کے مقابلے، بالکل اس خیال کے برعکس ہے جو ہم لوگ سوچتے ہیں. بوڑھے کہاں گناہ کر سکتے ہیں، جوان ہے جس کی طغیانی ہے. مولانا روم اپنی یہ جو ہے مثنوی میں، مولانا روم نے مثنوی میں یا قصے کہانی کی شکل میں بہت ساری اچھی باتیں پیش کی ہیں، نصیحتیں پیش کی ہیں. مثنوی میں اپنی وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، جس نے ایک کانٹے کا پیڑ، ببول کا پیڑ سمجھ لیجئے، کہ اس کو لا کر کے اپنے دروازے کے سامنے لگا دیا. ایک بڑے بوڑھے بزرگ آئے، انہوں نے نصیحت کی، بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے، کانٹا ہے، چبھے گا لوگوں کو، ہٹا دو اسے. ارے چچا ابھی تو ننھا منا تھا پودے میں، کہاں کاٹے، کہیں دیکھ کا کاٹے ہیں، ہرا بھرا در، کتنا اچھا لگ رہا ہے. کہا بیٹا یہ بعد میں، کہا جب بعد میں بڑا ہوگا اکھاڑ کے پھینک دیں گے، ابھی کیا ہے، ابھی تو ننھا منا درخت ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کانٹے نہیں ہیں. یہ پودا، ننھا منا پودا آہستہ آہستہ تناور درخت میں تبدیل ہو گیا. کانٹے گرنے لگے، چلنے والوں کو کانٹا چبھ رہا ہے، خود اسے بھی چبھ رہا ہے، جو کوئی وہاں سے گزرتا ہے اسے گالی دیتا ہے، کم وقت نے دیکھو کیا کیا ہے، کیا مصیبت پیدا کر رکھی ہے. آخر میں اس نے فیصلہ کیا درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیں. پودا جوان ہو چکا تھا، یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی طاقت گھٹ چکی تھی، پودے نے جڑ پکڑ لی تھی. اس وقت اگر اکھاڑ کے پھینک دیتے تو ننھا منا پودا تھا، چٹکیوں کا کام تھا، اب ساری طاقت بھی صرف کر دی مگر وہ درخت اکھڑتا نہیں ہے. مولانا روم یہیں سے یہ جو ہے گریز لیتے ہیں، کہتے ہیں یہی حال ہے گناہ اور جوانی کا. جوانی میں گناہ کو چھوڑنا آسان ہے کیونکہ ابھی گناہ نے جڑ نہیں پکڑی ہے،
لیکن جب بڑھاپے کی منزل آ جاتی ہے تو گناہ نے جڑ پکڑ لی ہے، اب لاکھ اکھاڑنے کی کوشش کرتے اکھڑتا نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب جھوٹ بولا تھا نا، توبہ کرنا آسان ہے، گناہ کو چھوڑنا آسان ہے، ابھی جھوٹ ہماری عادتوں میں شامل نہیں ہوا ہے، ابھی غیبت ہماری عادتوں میں شامل نہیں ہوا ہے۔ لیکن عزیزوں، جیسے جیسے جوانی ڈھلتی جاتی ہے، بڑھاپے کی منزلیں آتی جاتی ہیں، گناہ کا درخت جڑ پکڑتا جاتا ہے۔ اب جھوٹ بول چھوڑنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، غیبت کو چھوڑنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بدکاریوں سے دور رہنے میں بہت زحمت ہوتی ہے، صلاحیت نہ رہ جائے، خواہش تو باقی رہتی ہے، خواہش تو باقی رہتی ہے۔ بادر باربع قبل اربع، 4 چیزوں کا خیال رکھو، 4 چیزوں سے پہلے۔ شباب کا قبل حرمک، والصحت کا قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ ابھی جوان ہو، 100 رکعت بھی نماز پڑھ لیں تو نہ گھٹنے میں درد نہ کمر میں درد۔ اب بڑھاپے میں خیال آیا کہ لاؤ ساری نمازیں قضا کر لیں، لاؤ جو روزے چھوٹے ہیں رکھ لیں، صحت کہاں رہ گئی؟ شوگر ہے، فلاں ہے، 1000 بیماریاں، صحت کے زمانے میں رکھا نہیں، اب بیماریوں میں کیا رکھیں گے؟ جب تک اللہ نے صحت دی ہے، جتنا بھی عبادت خدا کر سکتے ہیں، جتنی بھی اطاعت، کل کا انتظار نہ کریں۔ صحت باقی رہے گی یا صحت ختم ہو جائے، کون جانتا ہے بیماری کب ہمیں آ گھیرے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج اگر اللہ نے آپ کو دولت و ثروت دی ہے، آج اس سے صحیح فائدہ اٹھا لیجئے۔ فقر اور محتاجی سے پہلے حالات کب پلٹ جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے، کب حالات کروٹ لے لیں گے۔ ایک زمانہ تھا نا، فلاں زمیندار، فلاں جاگیردار، فلاں نواب تھے نا ہم لوگ، اب کیا رہ گئے؟ ختم ہو گیا۔ اچانک ایک دن اعلان ہوا کہ زمینداری ختم، ارب پتی ہو گئے فقیر، ہوا کہ نہیں ہوا؟ حویلیاں اجڑ گئیں، محل تباہ ہو گئے۔ کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے، آپ کو ایسے آثار ضرور ملیں گے، یہ محل وہ محل وہ محل، ہاں جھوپڑے کے لائق بھی نہیں رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہاری دولت تمہارے ہاتھوں سے چھن جائے، اس دولت سے فائدہ اٹھا لو، یتیموں کو سہارا دے لو، بیواؤں کی مدد کر لو، غریب بیمار جو علاج نہیں کرا سکتے ہیں، آج تمہارے جیب میں پیسہ ہے، ان کا علاج کرا کے وہ کمالات، وہ ثواب جو تم حاصل کر سکتے ہو اسے حاصل کر لو۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی سے فائدہ اٹھا لو، موت سے پہلے آنا تو ہے نا موت، چھٹکارا تو نہیں، اور کب آئے گی پتہ نہیں ہے۔ عرض کیا کہ اگلے سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے کب انسان کی موت آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہم نے یہاں کی دولت وہاں کام آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کو خیر سمجھیں اور اللہ کی عطا سمجھیں، اس کا وہیں استعمال کریں جہاں اس نے چاہا ہے۔ جب لوگ خیر سمجھیں گے دولت کو، اللہ کی عطا سمجھیں گے تو خدا یاد آ جائے، اور جب خدا یاد آئے گا تو مال کو حاصل بھی کریں گے صحیح طریقے سے اور خرچ بھی کریں گے صحیح جگہ پہ خرچ دونوں چیزیں ہیں نا۔ اسلام میں 2 سوال ہے، کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا۔ دنیا والے ایک سوال تو کر لیتے کہاں سے لائے، CBI والے کا چھاپا ڈالیں گے اور آپ کے گھر میں لاکھوں کروڑوں نکل آئے، پوچھیں گے نا کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ مگر وہاں 2 سوال ہے، لائے کہاں سے، خرچ کہاں سے کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا ذر لا یزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4۔ اے ابو ذر یاد رکھو، کوئی بھی اللہ کا بندہ اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ 4 سوالوں کا جواب جب تک نہ دے لے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب آپ سوچیں نا، قیامت کا دن ہے، گرمی بہت ہے، وحشت زدہ ہیں، پیاس لگی ہے، سامنے حوض کوثر بہ رہا ہے، دوڑیں گے نا فوراً دوڑیں گے، ارے وہ حوض کوثر، وہ سلسبیل، وہ تسنیم، بہترین پانی، وہ جنت کے باغات، دوڑیں گے اس طرف۔ تھک گئے ہیں بہت، پیاس بہت لگ رہی ہے، زمین میں پیر جل رہا ہے، کھوپڑی کھول رہی ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھیں گے، قفوہم، روک دو انہیں، انہم مسئولون، ابھی سوالوں کا جواب دینا ہے۔ 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، تب فیصلہ ہوگا کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر، 2 جگہ ہے نا۔ ان
عمرہ فیما افنا. پہلا سوال زندگی کہاں صرف ہوئی. بہت آسانی سے کہتے میری زندگی میں چاہے جہاں چاہوں صرف کرو, دس از مائی لائف. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ہاں اگر آپ مجھ سے کہتے تو سچ کہتے, میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ میں نہیں پوچھوں گا, خدا خیر ہم پوچھیں گے. جس نے دیا ہے اس سے تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. پیسہ تو اسی کا ہے نا, دولت اسی کی ہے, عمر اسی کی ہے. ان عمرہ فیما افنا. دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلا. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی. جوانی بھی عمر ہی کا ایک حصہ ہے. الگ سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جوانی اسپیشل گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, اسپیشل کیپیٹل ہے اللہ کا. بھی میں نے عرض کیا کہ جوانی میں جتنی عبادت ممکن ہے بڑھاپے میں نہیں ہے. جوانی میں گناہوں سے توبہ آسان ہے, بڑھاپے کے مقابلے میں اسپیشل کیپیٹل ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے. بوڑھا بیچارہ روزہ رکھنا چاہتا ہے, نہیں رکھ سکتا ہے. نماز پڑھنا چاہتا ہے, کھڑے نہیں ہو سکتے. بمشکل تو واجب نمازیں ادا ہوتی ہیں, مستحب نمازوں میں کہاں جائیں گے. حج کرنا چاہتے ہیں, اتنی بھیڑ ہے کیسے جائیں گے. زیارات پہ جانا چاہتے ہیں, اعضاء و جوارح جواب دے چکے ہیں. جوانی میں سب کچھ ہے نا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَنْ فَقَهُ. جو دولت اس کے پاس ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں سے لائے, کہاں خرچ کیا. دو سوال, کہاں سے لائے. جب ہم دولت کو خیر سمجھیں گے اور اللہ کی عطا سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے حاصل بھی کریں گے حلال طریقے سے, خرچ بھی کریں گے وہیں جہاں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. ان چیزوں کا ہمیں وہاں پر جواب دینا ہے. زندگی اسی طریقے سے زندگی ہماری نہیں ہے. جو کچھ ہم نے یہاں پر کیا ہے اسی کا نتیجہ ہمیں وہاں پر دیکھنا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا ادبرت وآذنت بالوداع. دنیا ہم سے پیچھا چھڑا رہی ہے, منہ پھیر لیا ہے دنیا نے, پیٹ دکھا دیا ہے دنیا نے, اور رخصتی کا اعلان کر دیا ہے. موت یہی ہے نا, رخصتی کا اعلان کر دیا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ بِالطِّلَاعٍ. اور آخرت آ رہی ہے اور اپنی آمد کا اس نے اعلان بھی کر, آثار اس کے آنے کے بالکل نمایاں ہو چکے ہیں. الا وان اليوم المزمار وغدا السباق. آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, دنیا کی زندگی کی اہمیت کو سمجھو, اسے عبث اور لغو صرف مت کر دو. یہ دنیا تمہیں دی گئی ہے, دنیا کی زندگی جو ہے مشق کرنے کے لیے. کل کمپٹیشن ہونے والا ہے, مقابلہ ہے. وغدن السباق. جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی, وہ کون سی زندگی ہے, وہاں مقابلہ ہوگا, دوڑ ہے, دوڑ ہے. ہر گیم کے لیے, ہر مقابلے کے لیے تیاری کی جاتی ہے نا, مشق کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. فلاں جگہ میچ ہونا ہے, میچ سے پہلے پریکٹس کیمپ لگتا ہے نا. اگر پریکٹس کیمپ میں اگر پریکٹس نہ کیا تو کیا ہوگا, ناکام تو ہو جائیں گے نا. اليوم الا ان اليوم المزمار. یہ دنیا آج کی زندگی تیاری کی زندگی ہے, مشق اور پریکٹس کی جگہ ہے. وغدن السباق. کل جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر دوڑنا ہے, وہاں پر مقابلہ ہے. وَالسَّبْقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَایَةُ النَّارُ. جو منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے دوڑ میں, دوڑ کی انتہا کہاں ہے, بہشت پر ہے. جنہوں نے مشق کر لی ہے, تیاری کر لی ہے, اپنی روح اور اپنے بدن کو مضبوط بنا لیا ہے, وہ دوڑ میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جو دوڑنے سے رک گئے, والغایۃ النار, جو دوڑ میں ناکام ہو گئے وہ وہی جہنم میں رہ جائیں گے. اس لیے کہ معلوم ہے جنت کا راستہ جہنم کے درمیان سے گزرتا ہے. الگ الگ راستے تو ہیں, مگر اب جب جنت کا راستہ جو کہاں سے گزرے گا, جہنم کے درمیان سے گزرے گا.
پل صراط تو سن رکھا ہے نا آپ لوگوں نے. حدیث سن لیجئے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، امر اللہ مالکا ان یسعر نیران الصبر، تو اللہ مالک وہ فرشتہ جو دوزخ کا انچارج ہے، اور رضوان وہ فرشتہ جو بہشت کا ذمہ دار ہے. دو فرشتے ہیں نا، یہ وہاں کے انچارج، یہ وہاں کے انچارج. امر اللہ مالکن ان یسعر نیران الصبر، اللہ دوزخ کے فرشتے مالک سے کہے گا ساتوں طبقات جہنم کے روشن کر دو. آگ بھڑکنے لگی. وَيَأْمُرُ رِضْوَانَ أَن يُزَخْرِفَ الْجِنَانَ السَّمَانِ، اور اللہ رضوان کو یہ حکم دے گا کہ یہ جنت کے 8 طبقات کو جو ہے وہ سجا دو. اس کے بعد یقول لمیکائیل، پھر خدا میکائیل سے کہے گا مد الصراط علی متن جہنم. میکائیل سے کہے گا کہ اب یہ صراط، وہ راستہ جہاں گزرنا ہے نا، صراط کو جہنم کے اوپر بچھا دو، پھیلا دو. رول رکھا ہے جیسے نا مثال کے طور پر، بتا وہاں کی چیزیں الگ ہیں، وہاں کی چیزوں کو یہاں کے لفظوں سے سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہے. فقط ذہن کو قریب کرنے کے لیے فرش بچھانا ہے نا، رول رکھا ہے، کھول دو رول کو. میکائیل کو حکم ہوگا صراط کو جہنم کے اوپر بچھا دو. وَيَقُولُ لِجِبْرَائِيلَ انصب میزان العدل تحت العرش. جبرائیل کو حکم ہوگا جبرائیل وہ عدل کا ترازو عرش کے نیچے نصب کر دو. وَيَقُولُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر حضرت سے خطاب ہوگا یا محمد قرب امتک للحساب، محمد اپنی امت کو حساب کے لیے لاؤ، اپنی امت کو حساب کے لیے لاؤ. جنت میں یوں نہیں جانا ہے، پارٹی بازی نے عرض کیا نا، حساب دینا ہے کیا کیا ہے. سے امت میں نام لکھا لیا، بی جے پی کے ورکر ہونے کا جو ہے کارڈ اپنے ساتھ رکھ لیا، کانگریس کے ورکر ہونے کا ہے، وہ کارڈ کام نہیں دے گا، عمل ناپا جائے گا، تولا جائے گا. محمد اپنی امت کو لاؤ، حساب کے لیے لاؤ. اس کے بعد ثم یأمر اللہ ان یعقد سبع قناطر علی الصراط. اس کے بعد خدا حکم دے گا صراط کے اوپر 7 پل بنا دیے جائیں، 7 گزرگاہیں بنیں گی. وَطُولُ كُلِّ قَنْطَرَةٍ 17,000 فرسخ. اور یہ پل جو بنے گا چھوٹا موٹا پل نہیں ہے، ہر پل کی لمبائی جو ہے وہ 17,000 فرسخ کے برابر ہے. ایک فرسخ 5.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، حساب کر لیجیے کتنے کلومیٹر لمبا پل ہے. وَعَلَى كُلِّ قَنْطَرَةٍ 70,000 ملک، اور ہر پل کے اوپر 70,000 فرشتے ہیں. یہ کاہے کے لیے 70,000 فرشتے؟ تماشا دیکھنے کے لیے. ہر پل کے اوپر 70,000 فرشتے. چلنا ہے اسی پل صراط پر. کہاں ہے پل صراط؟ جہنم کے اندر ہے، جہنم کے بیچ سے گزر رہا ہے یہ راستہ. پل پر پہنچے، کیا کریں گے فرشتے؟ یسألون عن هذه الامہ، یسألون هذه الامہ نساءهم ورجالهم. اس امت کی ہر عورت سے اور ہر مرد سے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. سوال کریں گے فی القنطرۃ الاولی، پہلے پل پہ جو سوال ہوگا کاہے کا ہوگا؟ عن ولایت امیر المومنین و محبت اہل بیت محمد علیہم السلام. سات پل ہیں. پہلے پل پر سوال کس چیز کا ہوگا؟ ولایت علی کا سوال اور محبت آل محمد علیہم السلام کا سوال. محبت سے کیا مراد ہے میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، فی الحال اس کو نہیں دہراؤں گا.
محبت سے مراد فقط نعرے لگانا نہیں ہے، ناڑے باندھ لینا نہیں ہے، کپڑے کا رنگ چینج کر دینا نہیں ہے، کالے سے سفید، سفید سے کالا کر لیا، اور ہرا پیلا نیلا ہو گئی محبت نہیں، یہ محبت نہیں، اتباع۔ اس کے بارے میں سوال، ان اتابعی، اگر اس کے یہاں ولایت علی پائی جاتی ہے، اگر محبت اہل بیت موجود ہے، جاز القنطرہ، تو اس پل سے آسانی سے یہ جو ہے گزر جائے گا جہنم کی طرف۔ وَإِن لَمْ يُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، لیکن اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، سقط علی رأس امہ فی قعر جہنم، تو جہنم کے آخری تہ میں جو ہے اوندھے منہ سے یہ جو ہے گرا دیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ من اعمال البر عملا 70 صدیقا، چاہے اس کے پاس نیکیوں میں سے نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہو جتنا بڑا ذخیرہ 70 صدیقوں کے پاس ہوتا ہے، 70 صدیقین کی نیکیوں کے برابر بھی اگر نیکیاں ہوں گی، اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے، اگر محبت اہل بیت اطہار نہیں ہے، پہلے ہی پل تک پہنچتے پہنچتے کام تمام ہو گیا۔ تو جنت کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ جہنم کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ دنیا کا ہے کے لیے ہے، پریکٹس کرنے کا ہے، کیا پریکٹس؟ دوڑنے کے لیے۔ کہاں دوڑنا ہے؟ اسی صراط کے اوپر۔ اگر بدن ناتما ہے تو گر جائیں گے نا، ٹھہر گئے، جب ٹھہر گئے تو کہاں ہے؟ قیام گاہ کوئی اور ہے جہنم کے علاوہ؟ ٹھہرے یعنی جہنم میں چلے گئے، لہذا تیاری یہاں کرنا ہے، روح کو بھی مضبوط بنائیں، بدن کو بھی مضبوط بنائیں، تاکہ کل جب میدان یہ جو ہے مسابقت ہے، جہنم کے درمیان سے جب عبور کر کے جہاں کہ یہ جو ہے جنت تک پہنچنا ہے، تو پہنچنے کی روح میں بھی طاقت ہو اور بدن میں بھی طاقت ہو۔ یہ طاقت کھانے سے نہیں آنے والی ہے، ڈھیر ساری بریانی کھا لیں، ڈھیر سارا قورمہ کھا لیں، طرح طرح، اس سے نہیں آنے والی ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ طاقت عبادتوں کے ذریعے آتی ہے، یہ طاقت اللہ کی اطاعت کے ذریعے آتی ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے ذریعے آتی ہے۔ بس عزیزوں، میں نے گفتگو کو ختم کروں۔ موت سب کو آنی ہے، اچھے کو بھی آنی ہے، برے کو بھی آنی ہے۔ ایک وہ ہے جس نے موت کی تیاری کر رکھا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے موت کی تیاری نہیں کیا ہے۔ جو موت کی تیاری نہیں کرتے ہیں انہیں موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، موت کا نام سن کے ہی ڈر جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ جو ہے زندے سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ مردے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ کل تک زندہ تھا نہیں ڈرتے تھے، آج مر گیا، فلاں کمرے میں مردہ رکھا ہے، اب نہیں جائیں گے۔ ہمت ہوتی ہی جانے کی؟ نہیں بھائی، ارے وہاں مردہ نہیں رکھا گیا تھا، مردہ۔ ہمارے بڑے سالے آئے تھے، ان کا انتقال یہیں ہو گیا ہمارے ہاں کمرے کے اندر، جس بیڈ کے اوپر ان کا انتقال ہوا تھا، کچھ بیٹھے تھے، جیسے ان کو پتہ چلا اسی پہ انتقال ہوا تھا، فوراً چھوڑ کر کے وہاں سے ہٹ گئے۔ کیوں؟ ڈر کسے ہوتا ہے؟ ڈر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تیاری نہیں کی ہے، اور جو تیار ہیں، جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، جو شاکرین کا راستہ ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا قاسم بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے، جواب کیا دیتے؟ الیوم احلا من العسل، آج ہر موت نہیں، وہ موت جو راہ خدا میں آ جائے، وہ موت جو ولی خدا کے ہمراہ آ جائے۔ الیوم احلا من العسل، آج جو موت ہے وہ میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کوئی شاکرین میں سے کسی کو بھی کبھی موت سے ڈرتے نہیں دیکھا گیا، موت سے گھبراتے نہیں دیکھا گیا، چاہے وہ مولا کائنات جنگ صفین میں ہوں، چاہے جناب علی اکبر کربلا کے راستے میں ہوں، اور چاہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں۔ زندگی اگر چاہیے تو عبادت خدا کے لیے چاہیے، زندگی اگر چاہیے تو ہدایت بندگان خدا کے لیے چاہیے، زندگی اگر چاہیے تو خدمت خلق خدا کے لیے چاہیے۔ جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا،